اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد دعائے تجوید امام زمان علیہ السلام اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعیدا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآل طاہرین الرسول صلوات بر محمد وآل حدیث کی ساتھ سے بر محمد وآل محمد علیہ السلام صلوات مشہور بار میں حجت علیہ السلام بواقع بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم رویان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمیت فاطمہ ان قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت اعوذ بک من یابتہ من الضعف فقال یا فاطمہ ائتنی بالقصاء الیمانی واتینی بفاتحۃ بالقصاء الیمانی وغطیت ببصرت انظر الیہ واذا وجهه یطلع لو کان البدر فی لیلۃ التمام وکمالی فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسن الاسلام اقبل فقال السلام علیک یا ام فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ وقالب فقال یا ام انی شم عندک رائحة طیبة كان اراد جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقلت نعم ان جدک تحت القصاء فاقبل الحسن ناول القصاء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتأذننی ان ادخل معک تحت القصاء فقال وعلیک السلام یا ولی اصحاب حوضی قد اذنت لک فادخل ما تحت القصاء فما كانت الله ساعة وعذاب ولدي الحسين الاسلام قد اقبل وقال السلام عليك يا ام فقلت وعليك السلام يا ولدي قرة عيني وثمرة وفادي فقال لي يا ام اني شم من ذلك راحة طيبة كان اراد جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم نجدك واخاك تحت القصاء فدنا الحسين ناول القصاء فقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار الله اتأذنني ان ادخل معكم تحت القصاء فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافع امتي قد اذنت لك فادخل ما تحت القصاء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وعليك السلام يا ابا الحسن ويا امير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان أراد أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها وما وردك تحت القصاء فأقبل علي ناول القصاء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتأذنني أن أكون معكم تحت القصاء قال له عليك السلام يا أخي يا وسي وخليفة وسائر الأوائي قد أذنت لك فادخل عليهم تحت القصاء ثم أتيتنا بالقصاء صلوات والسلام عليك يا أبطال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأذنني أن أكون معكم تحت القصاء قال وعليك السلام يا بنتي يا بنتي قد أذنت لك فادخلت تحت القصاء فلما اكتملنا جميعا تحت القصاء أخذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف القصاء وأمي بيد الجملة إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء آل بيتي وخاصتي وحمتي لهم دمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويعظمني ما يعظمهم أنا حرب لمن حرمهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم وحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مادية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بار يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين
هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم آل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أعبد على الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فابت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدية ولا خلقا يضر ولا بحرا يجري ولا خلقا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فضل جبرائيل وأنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. قال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر حولنا هذا في محفل من محفل على الأرض في جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة ووفت بهم الملائكة واستغفرت لهم أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله يفوزنا هذا شيتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر حولنا هذا في محفل من محفل على الأرض ففيها جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مغموم إلا وخرج الله أما ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا بالسعود في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد علیہ السلام مل گئی مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد مل گئی مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد سوال بس اسی قیمت پہ جنت بیچ دی حق نے مجھے بس اسی قیمت پہ جنت بیچ دی حق نے مجھے میں نے جو قیمت لگائی یا علی کہنے کے بعد مل گئی مجھ کو خدائی یا علی کہنے کے بعد سما پڑھیے ہم ملنگوں نے کبھی ہاتھ پھیلایا نہیں ہم ملنگوں
قسمت خود بنائی یا علی، کہنے کے بعد مل گئی مجھ کو خدائی یا علی، کہنے کے بعد. سبحان اللہ. سے ملتمس ہوں تشریف ہے اور بارگاہ آل محمد میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کروں. بر محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بے قصوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. بے قصوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبیں کو گوارا نہیں. بے قصوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں. اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، کیا یہ خون میں نبی نے پکارا نہیں. اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے، کیا یہ خون میں نبی نے پکارا نہیں. آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے. آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے. آئیے آئیے جانشین نبی، آپ کا ہی یہ گھر ہے ہمارا. آئیے آئیے جانشین نبی، آپ کا ہی یہ گھر ہے ہمارا نہیں. وہ تو کم ظرف ہیں جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو. وہ تو کم ظرف ہیں جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو.
جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں، پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں۔ پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے، پھر کوئی آخری فیصلہ دیجئے۔ پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے، پھر کوئی آخری فیصلہ دیجئے، یا یہ کہنا پیغمبر بھی ہیں بدعتی، یا یہ کہنا علی کو پکارا نہیں، کہنا پیغمبر بھی ہیں بدعتی، یا یہ کہنا علی کو پکارا نہیں۔ جانے خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانائے کفر چپ چاپ سنتے رہے۔ جانے خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانائے کفر چپ چاپ سنتے رہے۔ سب سے پہلے میں تلوار میں، سب کے پہلو میں تلوار موجود تھی، عمر کا سر کسی نے اتارا نہیں، سب کے پہلو میں تلوار موجود تھی، عمر کا سر کسی نے اتارا نہیں۔ یا تو روزے پہ بلوا لو شاہ نجات، یا ہو بالی پہ مجھ کو یہاں دیدنی، یا تو روزے پہ بلوا لو شاہ نجات، یا ہو بالی پہ مجھ کو یہاں دیدنی۔ آ رہی ہے ہر ایک سانس سے یہ صدا، اب جدائی رضا کو گوارا نہیں، قسموں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں۔ مشکل محمد و آل محمد علیہ السلام صلوات۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی،
روشنی آ گئی آ گئی آ گئی، موت تیرے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت تیرے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، اور غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی اور جبرائیل اور تنبر پکا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جبرائیل اور تنبر پکا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی، جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی، جب نبی نے کہا دین کامل ہوا، مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا، وہ جو آنا تھی آیت وہی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، اور مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے، مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے، ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نہیں آ، اور خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ، حق سادات زہرا کے مقروض سے جب قبر آسماں تو ہنسی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، اور تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا،
नाइबे मुस्तफ़ा मजहर किबरिया, तू वलियो वसीओ वली ही रहा, मंजिल तेरी क्या कमी आ गई। खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। और हम के सरशार इश्क व तवल्ला में थे, जानते ही न थे नफरत व दुश्मनी। हम के सरशार इश्क व तवल्ला में थे, जानते ही न थे नफरत व दुश्मनी। ये तबर्रा भी वल्लाह क्या चीज है, हमको अगयार से दुश्मनी आ गई। बैठे में मैं इतना अच्छा नहीं पढ़ सकता भाई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। और मक्ता पेश मतलब इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं, मुझ में कब अहलियत थी तेरी मदह की। इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं, मुझ में कब अहलियत थी तेरी मदह की। मेरे मौला में कुर्बां तेरे मदह के, सिबते जाफर को भी शायरी आ गई। जब खुदा को पुकारा अली आ गए, जब अली आ गए जिंदगी आ गई। हम सबकी खुशकिस्मती है शायद भाई हमें फिर मौजूदा यहाँ पे मौला इनकी ज़िंदगी करें। इनकी पेशानी के लिए रसूलन तो बड़े किसी अच्छे मोमिन अदादार और मौला के रहने वालों को आगे आना चाहिए। मैं गुस्साही के साथ शायद भाई आपकी आपसे मुल्तमिस है सर, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ। आपकी मोहब्बत है, मेरे उस्ताद भी हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने इनसे काफ़ी कुछ सीखा है। तो मौला इनकी ज़िंदगी करें। शायद भाई की सेहत और सलामती के लिए दुरूद पढ़िए। सबसे पहले आज बहुत बड़ी खुशी सरकार इमाम हसन अस्करी ज़हूर मुबारक की मुबारकबाद आप तमाम हजरात के तवस्सुत से बारगाह इमाम ज़माना में पेश करता हूँ। मौला इसी तरह हमें ये खुशियाँ मनाने की तौफीक इनायत फरमाए। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाला। और उसके बाद मुबारकबाद ब्रदर सिद्दीक़ साहब जिन्होंने ये मौला ने जिन्हें तौफीक दी कि एक और जगह ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए मंसूब हो गई। अज़ादार का घर यकीनन अज़ाखाने से कम नहीं होता कि वहाँ ज़िक्र खुदा के साथ साथ ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद भी किया जाता है। और इसी हवाले से मैं आप तमाम अहबाब की तरफ से साहिब खाना का भी मशकूर व ममनून हूँ कि जिनके तुफ़ैल आज एक और जगह हमें निशानी लगाने का मौका मिला है। जिस तरह से कहा जाता है कि नमाज हर जगह पढ़नी चाहिए, बरोज़े महशर वो जगह आपको गवाही देगी, वो ज़मीन गवाही देगी। यही फिर बहरहाल बात तो कहीं और चली जाएगी। ये एक विलायत का एक और जलवा है कि जब ज़हूर होगा
حیدری ظہور قائم ہوگا تو پھر ہر چیز ظاہر ہوگی، پھر وہ خاموش زمین بھی اپنے اسرار ظاہر کرے گی کہ کس نے کس زمین پہ کون سا عمل انجام دیا۔ تو مشکور ہوں اپنے برادر کا بھی کہ جن کی طفیل ایک اور زمین کے ایک حصے پر ہمیں محمد آل محمد کی مدحت اور ان کا ذکر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میرے سارے پیارے سارے بھائی ماتمی حضرات یہاں پر تشریف فرمائیں، مولا آپ سب کی بھی خیر کریں۔ بھائی نے میرا تعارف کرایا، ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، قول معصوم ہے کہ جب تم کسی کو عزت دو، اگر وہ اعلیٰ ظرف ہوگا تو بدلے میں تمہیں عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوا تو اس عزت کو اپنا حق سمجھے گا اور غرور کا شکار ہو جائے گا۔ تو یہ میرے بھائی، ان کی محبت ہے، اعلیٰ ظرفی ہے، ہم نے ان سے پیار کیا ہے، انہوں نے بدلے میں اس کا جواب اس سے بڑھ کر دیا ہے۔ اور میں پہلے بھی وجی بھائی پاکستان سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی، وہ بیچارے جب پڑھے تھے انہوں نے بھی کہا عزت دی، اور ہمیشہ میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ فون پر یا پرسنل لیول پر کسی کو عزت دینا الگ ہے، مجمع میں عزت دینے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے۔ تو مولا ان کو بھی صحت و سلامتی سے رکھیں، اور آپ تمام عزیزان اسی طرح سے محبت اور پیار کے ساتھ ایک ساتھ مل کر محمد آل محمد کا ذکر کرتے رہیں۔ ایک درود پڑھیں بآواز بلند تو میں ذکر شروع کروں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا بھیا، مجھے ایک لسٹ صاحب خانہ نے دی ہے، اس سے پہلے کہ ہم ذکر شروع کریں۔ اچھا یہ ان کے لیے دعا کروانی ہے یا یہ کیا ہے؟ بھائی بڑا احتیاط کا کام ہوتا ہے، آپ لکھ کے جو ہے نا ٹھیک سے دیا کریں۔ بقول استاد سے تجاور کے یہ سوئم کی مجلس جو ہے نا 40 دن پہلے لکھوا لیا کریں۔ تو جو پہلے والے ہیں یہ مرحومی بتا دیجیے، میں غلطی نہیں کرنا چاہتا، مولا زندگی دے، جو زندہ سلامت ہے انہیں صحت و سلامتی سے رکھیں۔ جی بھائی، اچھا سب سے پہلے تو برائے صحت و سلامتی ہے سید جواد علی شاہ، سید ناد علی، سیدہ حدیثہ بطول، حاضرین محفل اور صاحبان محفل اور صاحب جن کا یہ گھر ہے وہ، اور جہاں جہاں بھی یا علی اور یا حسین کرنے والے ہیں، سب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس کے بعد سید مکھن شاہ بخاری، سیدہ اقبال بی بی، سید اقبال شاہ، سید الطاف حسین، سید ریاض حسین، والدین سید نیاز شاہ اور سید گوہر شاہ، والدین بخاری فیملی مرحوم، اور حاضرین محفل کے جتنے بھی مرحومین، خاص طور پر شہداء ملت جعفریہ اور وہ لوگ شکارپور کے شہداء جو بھی حالیہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، ان سب کی بلندی درجات کے لیے بھی، اور انہیں بھی شامل کر لیجئے گا کہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ مد حاضر سے میں آغاز کرتا ہوں آج کی اس محفل کا، اور انشاءاللہ پھر جتنا آپ کی استطاعت ہوگی سننے کی، اس سے انشاءاللہ کچھ کم ہی پڑھوں گا میں۔ آپ تو قیامت تک سن سکتے ہیں مولا کا ذکر، لیکن میرا اتنا حوصلہ، اتنی ہمت میرے اندر نہیں، مولا مجھے دے کہ میں پڑھ سکوں۔ ایک سلوات پڑھیں، میں آغاز کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد کہ نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، دیکھیے گا سرکار، قافیہ ہے افسری، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے،
نافسری کے لیے ارے زباں ملی ہے مجھے مدح عسکری کے لیے. جی آواز ہے، جی آواز ہے. نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے. بھائی اس افسری میں افسری کرنا بھی ہے اور افسر کی خوشامد کرنا بھی ہے. نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے زباں ملی ہے ہمیں مدح عسکری کے لیے. اور اگر نہ ملتی ہے نور عسکری کی زکات 2.5% ہوتی ہے. اگر نہ ملتی ہے نور عسکری کی زکات بھائی ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے. ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے. اور شعر فہم لوگ میرے سامنے بیٹھے، قافیہ دیکھے گا کیا خوبصورت نظم ہوا ہے کہ گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے مولا شکار پہلا بنیں گے گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے مولا ارے شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے. یہ مائک پہلے بہتر تھا. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. پہلے بہتر تھا. شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے. اور میرے امام کا ہمسر وہ کیسے لائے بھلا. میرے امام کا ہمسر وہ کیسے لائے بھلا. بھائی ملا نہ جب کوئی قمبر کی ہمسرے کے ملا نہ جب کوئی قمبر کی ہمسری کے لیے. اور سب دعاؤں کی ایک دعا شعر میں کہ امام پھر سے بلائے مجھے بھی سامر ترس رہی ہے جبھی قبر سے بندگی کے لیے. ترس رہی ہے جبھی قبر سے بندگی کے لیے.
آخری شعر سنیں. یہ بولدار پہ میسم، یہ بولدار پہ میسم، میں کیسے رک جاؤں. شعر نظر کر رہا ہوں شہدائے شکارپور کے لیے کہ جو اپنی جان مولا حسین کے نام پر دے چکے اور تمام شہداء کے لیے پیش کرو. اور مولا ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ یہ جان اگر کسی کام آ جائے تو مولا کے نام پہ کام آ جائے. یہ بولدار پہ میسم، میں کیسے رک جاؤں. بھائی زباں ملی ہے مجھے جب یہ بولدار پہ میسم، میں کیسے رک جاؤں. ارے زبان ملی ہے مجھے جب علی کے لیے صلوات محمد والا. ایک منقبت جس کے میں 2 اشعاری پڑھا کرتا تھا، 4 مصرے، اور مجھے حکم بھی دیا تھا ماتمیوں نے کہ اس کے اور اشعار بھی پڑھے، تو میں اس کے 2-3 اشعار اور پیش کروں. ایک سلوات پڑھے باواز زبان. کہ خدا کی پہچان بن کے جب سے، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا. ایک شعر اپنی جگہ ایک منقبت کے برابر ہے. دیکھیں گا سکا کہ خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا. ارے خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا. تو سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ خدا حسن کا. سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ خدا حسن کا. شعر نظر کر رہا ہوں کہ علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری. سرکار دیکھیے گا کہ علی کے پہلے ہی واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری. تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن
خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا. کیا نہیں مان سکتے، اتنے واسطے ہمارے پاس. تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا. شعر سے کر رہا ہوں کہ لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتے. لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتے. فقیر ذلیل خود کو امیر لکھ لے. لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتے. اور فقیر خود کو امیر لکھ لے، نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا. جی آباد بے شمار بے شمار. فقیر خود کو امیر لکھ لے، نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا. اچھا، جو شعر حاصل منقبت ہے وہ میں آخر میں پڑھوں گا. میں اس سے پہلے مقطع پڑھ لیتا ہوں شاعر کا. حسین اکبر صاحب کا لکھا ہوا کلام، مولا ان کی توفیقات میں فرمائے. اور کل ہی ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، مولا اس بچی کا مقدر بھی روشن ترین کرے. ان کی اتنی خدمات ہے مولا کی بارگاہ میں نے لکھی ہے. اور جتنے عزادار بیٹھے ہیں سب کے گھر جہاں جہاں پر بھی بیٹیاں بہنیں، مولا سب کا مقدر چمکائے اور بہترین کرے. تو فقیر خود کو امیر لکھ لے، نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا. یہ میرا جبریل فکر اکبر. بھائی جس طرح جسم سفر کرتا ہے، نگاہیں سفر کرتی ہیں، روح سفر کرتی ہے، فکر بھی سفر کرتی ہے. جس طرح جبریل نے سفر کیا اس طرح ہماری فکر بھی سفر کرتی ہے. دیکھیے گا شعر کہ یہ میرا جبریل فکر اکبر مقام سدرا سے کیا بڑھے گا. چوتھے آسمان سے آگے کہاں جائے گا. یہ میرا جبریل فکر اکبر مقام سدرا سے کیا بڑھے گا. بھائی دماغ چھوٹا شعور چھوٹا، دماغ چھوٹا شعور چھوٹا، میں کیا لکھوں مرتبہ حسن کا. جی آباد ہے، جی آباد ہے. میں پیش کرتا ہوں بھائی، پیش کرتا ہوں. خدا کی قسم حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے علی کو بڑھا دیا. بات یہ کہ پہلے حد کا تو تعین کرو، اس کے بعد بڑھانے کی بات کرنا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نبی چھوٹا ہے. جب نبی کو جب یہاں سمجھیں گے، اچھا نبی سنتے ہیں یہ اپنے مولویوں سے، علی سنتے ہیں ہم سے، پہلے سمجھ میں ہی نہیں آتا. بیت پہ لا رہا ہے. جی آباد ہے.
بھائی جب آپ نے نبی سنا ابو ہریرہ سے، ٹھیک ہے جی، اور جابر ابن عبداللہ سے جب علی سنیں گے تو فرق تو ہوگا نا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ اپنے نبی کا کانسیپٹ ٹھیک کریں آپ لوگ، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ٹھیک ہے کہ یہ میرا جبریل فکر اکبر مقام سدرا سے کیا بڑھے گا، دماغ چھوٹا شعور چھوٹا، میں کیا لکھوں مرتبہ حسن کا. اور یہ ایک شعر آپ سب کا پسندیدہ، واقعی یہ حاصل منقبت، یہ شعر سرکار آپ بھی سلامت رہے. میں شعر پیش کر رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں کیا لکھوں مرتبہ حسن کا کہ بطول زیرا کی گود میں وہ کون خدا، بطول زیرا کی گود میں وہ ظہور جب کر چکا حسن ظہور جب کر چکا حسن کا تو علی 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 کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسا بطول زیرا کی گود میں وہ. دیکھیے خدا کی صفات ہے محمد والے میں، اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ خدا شہرک سے زیادہ نزدیک ہے. تو بس سوچ لیجئے امام زمانہ کتنے نزدیک ہیں، کیونکہ خدا بذات خود تو نزدیک ہو نہیں سکتا. یہ اس کے بلکہ حافظ تصدق صاحب کا جملہ ہے کہ یہ خدا کی کمال کی مجبوری ہے. خدا کی مجبوری تو نہیں ہو سکتی، خدا کے کمال کی مجبوری ہے کہ وہ جسم کے ساتھ، وجود کے ساتھ اس دنیا میں ہمیں نہ نظر آ سکتا ہے نہ ہم سے نزدیک ہو سکتا ہے. تو وہ جن ذوات کے مطہرہ کے ذریعے ہم سے نزدیک ہوتا ہے وہ محمد والے محمد. تو اللہ نے جب کوئی کام لینا ہوتا ہے محمد سے تو کس طرح کیا خوبصورت نظر کیا ہے کہ بطول زیرا کی گود میں وہ ظہور جب کر چکا حسن کا تو علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسا تو سمجھے میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا صلوات پر محمد وآل بھائی. اتنی دفعہ آپ لوگ مجھے سن چکے ہیں، خدائی قسم بڑا مشکل ہوتا ہے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر. نہیں بھائی محبت ہے آپ کی بھائی. یقین کیجئے گا اس آزمائش میں مولا
किसी जाकिर को ना डालें। देखिए जाकिरीन आते हैं, एक दौरा करते हैं, 2-4 दिन पढ़ते हैं, चले जाते हैं, फिर 2 साल बाद आते हैं, 2-3 जगह पढ़ते हैं, फिर चले जाते हैं। अब ये मेरी खुशनसीबी कहूँगा इसको मैं, या फिर ये जिस तरह मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, जिस तरह वो बचपन में 1 दूनी 2 2 दूनी 4 जो पढ़ाया जाता है तो बच्चा उसे उसका विरत करता रहता है कि कहीं भूल ना जाए। तो शायद इस वजह से मौला ने मुझे आपके दरमियान रखा हुआ है कि मैं इसे दोहराता रहूँ और मैं ना भूलूं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले पेश करता हूँ। उससे पहले मैं प्यारे खान साहब की दर्जात बुलंद मौला के जाकिर थे, वो एक मंतवा पढ़ा करते थे। तो बल्कि आज आने से पहले मुझे पता नहीं क्यों मेरा ज़हन उस तरफ चला गया, तो मेरे उस्ताद मोहतरम को भाई ने शामिल सवाब किया, मौला आपकी खैर करें। और बड़ा अच्छा कलाम आपने पढ़ा और आप अच्छा पढ़ते हैं, बहुत खुलूस से पढ़ते हैं। आपने बल्कि एक तवज्जो कराना चाहूँगा, इन्होंने 2 शेर उसमें पढ़े थे कि मसला के इश्क में मांगना है, मैं भी खामोश हूँ वो भी खामोश है, उनको सब है खबर इसलिए चुप हूँ मैं, क्या हुआ आँख में अगर नमी आ गई। अच्छा, आप ये तो हो गई बात उसकी जो इश्क में कारोबार कर रहा है, इश्क में मांग रहा है, लेकिन उस्ताद ने बैलेंस किया बात। अगले शेर में कहा खुम्स देना मवद्दत की एक शर्त है और न देना ये मिसले फिदक है गुनाह, हक़ सादा तो ज़हरा के मकरूज से जब तबर्रा सुना तो हंसी आ गई। तो बात यह है कि अगर ज़ाकिरीन अपनी नियतें दुरुस्त कर लें और बुलाने वाले और दीगर सेंटर्स वाले और जितने भी मुंतज़मीन हैं वो, और जो हम ज़ाती तौर पर भी अगर इस मसरफ़ का इस्तेमाल ठीक कर लें, जो खुम्स का एक इंस्टीट्यूशन है हमारे पास कि हर आदमी इस जिम्मेदारी से खुम्स को अदा करे और ऐसे लोगों के हवाले करे कि जो जिम्मेदारी से उसे खर्च करें, हक़दार तक पहुँचाएँ, तो ना किसी को मांगना पड़ेगा, ना किसी की तज़लील होगी और ना कोई मसला होगा। तो बाद उस्ताद हमारे और जितने भी हमारे मरहूमीन गुजरे हैं, ज़ाकिरीन, उलमा, माज़मी हज़रात जितने भी हैं, सबकी बुलंदी दर्जात के लिए एक सलावत पढ़ें मोहम्मद। ज़ख्म हम सजाते हैं, खून हम बहाते हैं, ज़ख्म हम सजाते हैं, ये सलीक़े मातम के और किसको आते हैं। देखिए, दुनियावी यूनिवर्सिटी में और इमाम बारगाह के अंदर या महफिल और मजलिस के अंदर एक फ़र्क है। यूनिवर्सिटी में हर लेवल की अलग क्लास होती है, ठीक है जी, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, अंडर ग्रेड, मास्टर्स, PhD, एमफिल। तो हर लेवल का स्टूडेंट उस्ताद जाता है या टीचर जाता है, हर लेवल के स्टूडेंट को उसके हिसाब से लेक्चर देता है और चला जाता है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि जहाँ हर मेयार का तालिब इल्म एक ही जगह पर बैठा हुआ है और एक ही क्लास में बैठकर वो दर्स ले रहा है। तो ये मुअज़्ज़ज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद नहीं तो और क्या है कि हर ज़हन का आदमी यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करके जा रहा है। अगर आप PhD के स्टूडेंट को किंडरगार्टन में बिठा दीजिए, बोल हो जाएगा, और किंडरगार्टन वाले को PhD में बिठा दीजिए तो उसकी समझ ही नहीं आएगी। लेकिन ये क्या कमाल एक मौला का एक निज़ाम है कि किंडरगार्टन वाला मुझ जैसा और आप जैसा PhD वाला भी बैठा हुआ है और दोनों महसूस हो रहे हैं। तो ये कलाम मैं पेश कर रहा हूँ इसी बात को ज़हन में रखते हुए कि हर मेयार का आदमी सुन रहा है और सुनेगा और देख भी रहा है। ये सलीक़े मातम के और किसको आते हैं, जो
جائے چاند پر ہم کیوں، ہم تو ان کے نوکر ہیں، اور چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں۔ چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں۔ اور ایک گزارش اور کرتا چلوں، بات کرنے کا موقع اجتماع میں ملتا نہیں ہے کیونکہ میں کوئی ذاکر یا کوئی عالم نہیں ہوں، ایک بڑا چھوٹا سا مولا کا نوکر مدرسہ ہوں، تو گفتگو کرنے کا موقع بڑا کم ملتا ہے۔ آپ سے کچھ گزارشات ہوتی ہیں، کر دیتا ہوں، آپ کو برا لگے تو معاف کیجیے گا اور اچھا لگے تو دعا دیجیے گا۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یا حسین ہی ہمارا مشن ہے، مجلسی کرنا صرف ہمارا مشن ہے، ایسا نہیں ہے، مشن اس سے آگے ہے، یہ ایک تمہید ہے، ایک تیاری ہے۔ یا حسین کرنا وضو ہے، یا حسین کر کے انسان کی روح پاک ہوتی ہے، اندر سے صاف ہوتا ہے انسان، اور پھر اس کے بعد جو مشن ہے وہ نصرت امام ہے، امام کے مقصد کی اس میں ہمکاری کرنا، مدد کرنا، اس کو آگے لے کر جانا۔ اب کربلا میں یہ کیسے پیش کیا گیا، میں اس شعر میں پیش کروں گا، دیکھیے گا سرکار کہ چاند تارے خود جن کے در پہ آتے جاتے ہیں، مجلس حسینی میں زندگی بدلنے کے، مجلس حسینی میں زندگی بدلنے کے گر سکھائے جاتے ہیں، گر بنائے جاتے ہیں۔ جی آباد گر سکھائے جاتے ہیں، گر بنائے جاتے ہیں۔ اور شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ بس اس کو بھی علی سمجھ کے سنیے گا، آج جس امام کی ولادت کا دن ہے کہ شیخ جی سبب کیا ہے ہر رجب کی تیرا کو ہم خوشی مناتے ہیں، آپ دل بلاتے ہیں۔ میرے سامنے مولا کا ماضی بیٹھے، شعر آپ کی نظر کرو بھائی کہ تم بھی تو کرو ماتم، تم بھی سیکھ جاؤ گے۔ خدا را مجلسوں کے مقابلے میں کانفرنس اور سیمینار بنا لے گا، وہ الگ جگہ پہ کرنے کی بات ہو، یہ الگ جگہ پہ کرنے کی بات کہ تم بھی تو کرو ماتم، تم بھی سیکھ جاؤ گے، بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں۔ علی مولا، علی مولا، تم بھی تو کرو تم بھی سیکھ جاؤ گے، بخششوں کا دروازہ کیسے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اور آپ کو بھی مل جائے دین کا علم، آپ کو بھی مل جائے
دین کا عالم لیکن آپ کا بھروسہ آپ بھاگ جاتے آپ کو بھی مل جائے دین کا عالم لیکن آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ آپ کا بھروسہ کیا آپ بھاگ جاتے ہیں سواد محمد بھائی آپ کے تعمیل حکم میں 2-3 شعر مولانا عباس کے ایک سوال اچھا مجھے شعر اس کے اتنے زیادہ یاد نہیں اگر بھول جاؤں تو آپ بتا دیجیے ایک اور درود محمد عالم اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے کہ مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس اتنی بھر جائے میں نے اس حسین شباہت پہ بہت غور کیا میں نے اس حسین شباہت پہ بہت غور کیا بھائی سوچتا ہوں کہ علی لکھ دوں بجائے کئی بلائے کی مصیر میں سنا سکتا ہوں کہ عزم زینب دل شبیر وفائے ایک درود پڑھیں محمد اور میرے الفاظ میں کیوں ہونا
اتنی بھر جا اور حاصل کلام شعر کہ آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے، آخری سانس جو توبہ کے لیے ہوتی ہے، اور ہم نے وہ سانس بھی رکھ دی ہے برائے اور ولایت عباس کیا ہے؟ یہ بھی شعر سن لیجئے گا. مصدق لکھانی صاحب کا یہ کلام ہے. مولا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے، انہیں صحت و سلامتی سے ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے. بزرگ شاعر ہیں. یہ شعر سنیے گا سرکار. ذات کو چھوڑ کے، یہ ہم سب کے لیے درس ہے اور پیغام ہے اس منقبت کا کہ ذات کو چھوڑ کے رکھ مرضی مولا پہ نظر. ہم صدق یہی ہوتی ہے اتنی بھر جا ان آنکھوں ذرائع سلوات ولایت عباس. ابھی میں نے کہا ذات کو چھوڑ کے رکھ مرضی ہے مولا پہ نظر. ہاں مصدق یہی ہوتی ہے ولایت عباس. اب یہ منبع ولایت عباس کا کون ہے میں پیش کر رہا ہوں. صاحب میں دیکھیے گا کہ جو کرے او من دجا، جو کرے او من دجا، او بس کر دجا. رب جانتے حسین جانے، رب جانتے رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے، رب جانتے حسین جانے. ایک مولانا صاحب کی میں جو ہم تو مجلس کہتے ہیں، ان کیا ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں ذکر ہو رہا ہے، وہ ذکر فرما رہے تھے مولانا صاحب. اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جو ان کے محدث ہیں ابو ہریرہ، ان کی صداقت پر دلیل دینا چاہ رہے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے کم عرصے کے لیے سرکار کی ظاہری زندگی میں وہ موجود رہے اور عمر بھی بہت کم تھی. اتنا اچھا حافظہ کیوں تھا؟
کیا وجہ تھی کہ اتنا اچھا حافظہ تھا کہ اتنی ساری احادیث انہوں نے جمع بھی کی اور پیش بھی کر دی اور اس کی تعویل بھی پیش کر دی, تفسیر بھی پیش کر دی, سب کچھ پیش کر دیا. تو آخر وجہ کیا تھی؟ تو اس پر وہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سرکار رسالت دودھ نوش فرمانے کے بعد آپ نے وہ دودھ باہر بلی کے لیے چوکھٹ پہ رکھ دیا اور ابو ہریرہ گزر ہو رہا تھا. تو اچھا, ہریرہ جو ہے وہ عربی میں بلی کو کہا جاتا ہے, تو ابو ہریرہ بلی کا باپ, وہ دودھ رکھا تھا بلی کے لیے. تو یہ گزر رہے تھے, انہوں نے گزرتے وہاں دیکھا اور کہا ارے سرکار کا جھوٹا, اعوذ باللہ من ذالک, سرکار کا چھوڑا ہوا دودھ. اس نے فوراً وہ دودھ پی لیا اور اس دودھ کی جو تاثیر تھی, اس دودھ کی تاثیر کی وجہ سے اتنا زیادہ ان کا حافظہ تھا کہ یہ ساری احادیث انہوں نے پیش کر دی. ٹھیک ہے جی, ہاں جی, کی تک بلی تک مار دیتا. ٹھیک ہے جی, آپ جی سلامت. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال اب یہ حدیث, اب بات یہ نہیں ہے, جب مناظرہ کیا جاتا ہے تو مناظرے کا ایک اصول ہے, مناظرہ ہمیشہ مشترکہ حدیثوں پہ کیا جاتا ہے. اس طرح نہیں کہا جاتا کہ ہماری کتاب میں کوئی حدیث لکھی ہے تو ہم نے اس پر مناظرہ کر لیا, یا ان کی کتاب میں کوئی بات لکھی ہے تو ہم نے اس کو دلیل بنا دیا. مشترکہ حدیث پر مناظرہ کیا جاتا ہے. چونکہ یہ حدیث مشترک نہیں ہے تو اسی لیے ہم اسے ضعیف حدیث کہیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہوگا, یقیناً ایسا نہیں ہوا ہوگا. سرکار جانتے ہیں کس کو کہاں کیسے پہنچانا. ٹھیک ہے جی. تو جس نے دین ابو ہریرہ سے لیا, ٹھیک ہے جی, اس کا یہ دعویٰ ہے کہ ابو ہریرہ نے اتنی ساری جو احادیث لکھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دودھ انہوں نے پی لیا. اب ہم نے جس سے دین لیا میں اس کی شان پیش کروں. ہر ایک نبی گل حق دی منوا نہیں سکے, پہچان حق دی جگتے کروا نہیں سکے. ہر ایک نبی گل حق دی منوا نہیں سکے, پہچان حق دی جگتے کروا نہیں سکے. ہر نبی او جدو تھک پیا او کہندا رہیا ہن تے رب جانے تے حسین جانے, رب جانے تے حسین, رب جانے تے حسین, رب جانے تے حسین جانے, رب جانے تے حسین. مل کے بولو بھائی, رب جانے تے حسین جانے, رب جانے تے حسین جانے, رب جانے تے حسین جانے. میرے نصیباں وچ لکھی نہیں اولاد کیتی حسین میری جھولی نبا دے. ست پتر دے کے کیا اور راہب تجا, رب جانتے حسین جانے, رب جانتے حسین جانے. وہ پردہ کسیدہ حق دے ولیدہ, پردہ کسیدہ حق دے ولیدہ, پردہ کسیدہ حق دے ولیدہ, پردہ کسیدہ. پنجاب میں تو سوزی ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ میرے سوزی بن کے ذرا ساتھ پڑھیں. وہ پردہ کسیدہ حق دے ولیدہ, پردہ کسیدہ پردہ کسیدہ. وہ سب مل کے لاؤ, وہ سب رل کے لاؤ, وہ سارے سنا نعرہ علی نعرہ.
پردہ کسیدہ جیو پردہ کسیدہ پردہ کسیدہ. خوشی میں اتنے سردہ ہیں, جب آپ سردہ ہوتے ہوں تو کیا ہوتا ہوگا؟ پردہ کسیدہ جیے حق دے ولیدہ پردہ کسیدہ. وہ اکرام بالے ایک خاص بالے وہ اکرام بالے ایک خاص بالے وہ چرا خاص بالے زہرا بلالے وہ چرا خاص بالے زہرا دلالے انہوں کے سنا تو قرآن سنایا انہوں کے سنا تو سوزی بھائی کہاں میں سنایا انہوں کے سنا تو قرآن سنایا وہ جگ نو پڑھایا وہ جگ نو سکھایا اور کبار میرا پردہ پردہ کسیدہ حق دے ولیدہ پردہ کسیدہ. او بی بی دسو ہے کتنا میرے بر محمد آل محمد صلوات. او بی بی دسو ہے کتنا میرے او میں کیا دساواں کتنا میرے او تے تو سرا تم شیولا تے تو سرا تم شیولا سارے دسارا سارے دسارا او سارے دسارا اور کبار میرا محمد آل محمد علیہ السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بالزيتوس السلطان العرب والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى رضا الرازي بالقدر والقضاء عليك التحية والثناء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا صاحب الأسر والأمر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا حجة الرحمن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان
السلام علیکہ یا قامع الکفر الطغیان السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان السلام علیکہ یا امام الانس والجان اجر اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصار واعوانک وشیعتک ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد